یہ الگ بات ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے اسلاف سے جا کر ملتا ہے ہمارا شجرا، اور ایسے اسلاف سے جا کر ملتا ہے ان کا شجرا کہ جن کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج پڑے رہتے ہیں، کہ جن کے قدموں میں کئی بادشاہوں کے تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پر سید سجاد قادری صاحب کو بلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ محترم سامعین، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل تمام مل کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہر ہمیشہ تاریخ کا صرف ایک پہلو، ایک رخ بتایا گیا ہے، دوسرے رخ کو ہر ہمیشہ لوگوں نے چھپایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا تو وہ آزاد پیدا فرمایا کہ کوئی بھی انسان کسی کے ماتحت آنے کی خواہش نہیں رکھتا سوائے اللہ تبارک و تعالی، اور حضور کی غلامی کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان کسی انسان کے ماتحت رہنے کی خواہش نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو چند واقعات، چند زمانے ہمیں ایسے ملتے ہیں جن زمانوں میں ایک انسان نے دوسرے انسان پر حکومت کی ہے، ایک انسان کو اپنے ماتحت رکھا ہے۔ عزیزان محترم، ایسی ہی تاریخ کچھ ہندوستان کی بھی ہے کہ وہ دور جو 17ویں صدی کا دور تھا، اس وقت جب انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے، لیکن ان کا مقصد اس ملک پر قبضہ کرنا تھا، ان کا مقصد اس ملک کے رہنے والوں کو اپنے ماتحت رکھنا تھا۔ جب وہ لوگ یہ ارادہ لے کر ہندوستان آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی تجارت کو ہندوستان میں فروغ دیا، پہلے اپنی تجارت کو انہوں نے ہندوستان میں پھیلایا۔ عزیزان محترم، یہ وہی انگریز تھے جنہوں نے اس ہندوستان کو اپنے ماتحت رکھنے کا ارادہ لے کر ہندوستان میں قدم رکھا، لیکن اس وقت ہندوستان کے حالات کیا تھے؟ اس وقت ہندوستان کے حالات یہ تھے کہ کہیں پر کسی کی حکومت تھی، کہیں پر کسی کی حکومت تھی۔ ممبئی کا جو علاقہ تھا وہاں پر مرہٹوں کی حکومت تھی، دکن کا جو علاقہ تھا یہاں پر نظام الدین کی حکومت تھی، اور میسور کا جو علاقہ تھا وہاں پر حضرت سیدنا ٹیپو سلطان
سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی. عزیزان محترم, اس طرح ان انگریزوں نے بنارس کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں پر انہوں نے تجارت شروع کی اور اس علاقے کو قبضے میں لیا. محترم سامعین, جب یہ لوگ اپنے ارادے کو مضبوط کر کے آگے بڑھنے لگے تو اس طرح انہوں نے کئی علاقوں کو فتح کر لیا, کئی علاقے اپنے قبضے میں لیتے رہے. اس طرح انہوں نے چند لوگوں کو اپنے پیسوں سے خرید لیا, چند لوگوں کو انہوں نے کرائے پر لے لیا, جن لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا, جن لوگوں نے اپنا مذہب بیچ دیا صرف پیسوں کے خاطر. عزیزان محترم, ان انگریزوں نے ان لوگوں کو خریدا جو کہ بادشاہوں کے قریبی وزیر ہوا کرتے تھے. عزیزان محترم, تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بنگال میں اس وقت سراج الدین دولہ کی حکومت تھی. اس کا ایک وزیر میر جعفر تھا جس کو انگریزوں نے خرید لیا, جس کو چند پیسوں کے بدلے میں انگریزوں نے جس کا ایمان خرید لیا. اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا, اپنے مذہب کو بیچ دیا, اپنی غیرت کو اس نے چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا. عزیزان محترم, اس نے اپنے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے انگریزوں کا ساتھ دیا. اس کی وجہ سے بنگال کی حکومت بھی ہاتھ سے چلی گئی. اس وقت ان انگریزوں نے اس کے ذریعے بنگال پر قبضہ کر لیا. جب انہوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا, وہاں کے علاقے پر قبضہ کر لیا, تو ان انگریزوں نے میسور کا رخ کیا. جب یہاں پر یہ آئے تو حضرت سیدنا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے ایک وزیر تھے میر صادق, اس نے بھی اپنا ایمان چند پیسوں کے خاطر بیچ دیا, اپنی غیرت کو چند پیسوں کے خاطر ان انگریزوں کے ہاتھ میں بیچ دیا. عزیزان محترم, ان انگریزوں نے چند پیسوں کے خاطر اس کے ایمان, اس کی غیرت کو خرید لیا. عزیزان محترم, جب یہ میسور کی طرف آئے تو انہوں نے اس کو اپنا مہرہ بنا کر ٹیپو سلطان کے خلاف استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ وہ شیر میسور تھا, وہ شیر ہندوستان تھا, وہ اس طرح شکست نہیں کھا سکتا تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ میر صادق کو انہوں نے خرید لیا. جب یہ میر صادق ٹیپو سلطان کے قریب رہا کرتا تھا تو اس نے ان انگریزوں کو چند ہیلے بتائے کہ اس طرح تم اس میسور پر قبضہ کر سکتے ہو. جب ان لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا, قلعے کا محاصرہ کر کے ٹیپو سلطان کو مجبور کرنے لگے, تو اس وقت انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر کے فرمایا کہ اے ٹیپو سلطان اور جتنی بھی تمہاری فوج ہے, سن لو, اب تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں, اب تمہیں اس قلعے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. تمہارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے, تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ یہ کہ اپنے ہتھیار کو ڈال دو, اپنے ہتھیار کو ڈال دو اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. عزیزان محترم, یہ وہ حضرت سیدنا ٹیپو سلطان تھے جن کا جملہ آج بھی دہرایا جاتا ہے اور قیامت تک دہرایا جائے گا. جب ان انگریزوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس طرح کی تدبیریں پیش کرنے لگے تو اس وقت حضرت سیدنا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے انگریزوں سن لو, یہ حضور کا غلام وہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے, یہ حضور کا شیر وہ نہیں ہے جو ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لے, بلکہ یہ وہ ہے کہ یہ آسانی سے شکست کھانے والا نہیں. پھر آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے, 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے. عزیزان محترم, جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ان کا جو وزیر جو اپنی غیرت کو بیچ چکا تھا, اس نے قلعے کے اندر سے ایک چھپکے سے اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا. پھر اس وقت انگریز اس قلعے میں داخل ہوئے اور وہاں کی فوجیوں کو شکست دے کر حضرت سیدنا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا. عزیزان محترم, اس طرح ان لوگوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہ آگے بڑھتے گئے لیکن یہ تاریخ وہ تھی جو 1799 تھی. عزیزان محترم,
جب ان لوگوں نے ایک غلام رسول کو قتل کیا، ایک غلام رسول کو شہید کیا، حضرت سیدنا ٹیپو سلطان کو شہید کیا، اسی سال خیر آباد کی سرزمین پر، اسی سال خیر آباد کی سرزمین پر ایک مجاہد اسلام پیدا ہو گیا، ایک مجاہد ہند پیدا ہوا، جس کو آج تاریخ میں علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے خیر آباد کی سرزمین پر اپنی آنکھوں کو کھولا، جنہوں نے خیر آباد کی سرزمین پر اپنی زندگی کو گزارا۔ عزیزان محترم، وہ علامہ فضل حق خیر آبادی جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو خیر آباد کی سرزمین پر کھولا تو اس طرح آپ کی نشو نما ہوتی رہی، آپ یوں آگے بڑھتے چلے گئے، آپ کئی عہدوں پر فائز ہوئے، آپ نے دینی تعلیم کی درس و تدریس کی، آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی۔ عزیزان محترم، آج لوگ صرف تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، سکے کا ایک پہلو دکھاتے ہیں اور دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان وہ ہیں جو کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ اس مسلمان کا سر اگر جھکتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ مسلمان کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اور اگر یہ امتی کسی کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہے، حضور کے علاوہ یہ کسی کی غلامی کو اختیار نہیں کرتا، کسی کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، اے طائر لاہوٹے اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ عزیزان محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی جب آپ اپنے بچپن کو گزار دیے، جب آپ نے اپنی جوانی کو گزارا تو اس وقت ہندوستان کے حالات کشیدہ ہو چکے تھے، اس وقت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ عزیزان محترم، جس آزادی کے چراغ کو حضرت سیدنا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے جلایا تھا، اس چراغ کی لو کو علامہ فضل حق خیر آبادی نے بڑھایا تھا، اس چراغ کی لو کو علامہ فضل حق خیر آبادی نے بڑھایا تھا۔ عزیزان محترم، یہ علامہ فضل حق خیر آبادی جب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے حالات متغیر ہو رہے ہیں اور انگریز ہندوستان پر آہستہ آہستہ قبضہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ تاریخ میں آج بھی موجود ہے، آپ مورخین فرماتے ہیں کہ دلی کی جامعہ مسجد میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ لکھ کر لوگوں کو دکھایا اور وہاں پر ایسی تقریر فرمائی کہ 90,000 لوگ اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو گئے۔ 90,000 لوگ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ عزیزان محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی کی جامعہ مسجد میں ایسی تقریر فرمائی کہ 90,000 لوگ اپنی جانوں کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے انہوں نے شہید ہونے کو پسند کیا۔ عزیزان محترم، یہ وہ فتویٰ تھا جس فتوے نے ہندوستان کی سرزمین پر ہلچل مچا دی، ہندوستان کے حالات متغیر ہو رہے تھے۔ اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی اور کئی علماء اکرام نے ہندوستان میں انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ دیا اور اس فتوے پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم، جب انگریزوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ وہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے ایک مہم چلائی، وہ یہ تھی کہ جن جن حضرات نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے اور جو ہمارے حکومت کے باغی ہیں ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان لوگوں کو قتل کیا جائے۔ اس طرح ان انگریزوں نے مہم چلائی۔ عزیزان محترم، اس مہم میں ان انگریزوں نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا، کئی علماء اکرام کو قتل کیا۔ کلدیپ نگر جو مشہور صحافی ہے وہ اپنی صحافت میں لکھتا ہے کہ دلی کی جامعہ مسجد سے لے کر دلی کے شہر سے لے کر یوپی تک کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء اکرام کی لاش نہ لٹکتی ہو، بلکہ کئی علماء اکرام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا تھا۔
کئی علماء اکرام نے ہندوستان کی آزادی کو اپنی جان کے لیے پیش کر دیا، ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ ہے ہماری قربانیاں جو ہم نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ آج لوگ ہمارے حب وطن پر سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے محبوب وطن ہونے پر، محب وطن ہونے پر آج لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان لوگوں نے تاریخ کا صحیح سے مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اگر یہ تاریخ کو پڑھتے تو ہندوستان میں آزادی کی لو کو جلانے والے، آزادی کے چراغ کو جلانے والے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں وہ علماء اکرام تھے جنہوں نے ہندوستان میں آزادی کے لیے انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ دیا۔ عزیزان محترم، اس طرح علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھی ان انگریزوں نے گرفتار کر لیا۔ آپ کو لکھنؤ کی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے جب آپ لکھنؤ کی کورٹ میں تشریف لائے تو حسن اتفاق یہ تھا کہ وہ وہاں پر جو جج تھا، وہاں پر جو فیصلہ کرنے والا تھا وہ حضرت کا شاگرد تھا، وہ حضرت کا شاگرد تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے استاد کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ اگر میرے استاد اپنا بیان بدل دیں تو میں ان کی سزا میں تخفیف کر دوں گا، میں ان کی سزا کو بری کر دوں گا، میں انہیں بری و ذمہ کر دوں گا۔ عزیزان محترم، جب اس نے یہ کہا تو علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس وقت تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور امت کو یہ درس دیا کہ اگر تمہاری جان پر بھی بن آئے لیکن اپنی غیرت اسلامی کو نہ بیچنا، اگر تمہاری جان بھی چلی جائے لیکن اپنے غیرت اسلامی کو نہ بیچنا۔ اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی اگر چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لیتے، جھوٹ بول کر اپنی سزا میں تخفیف کرا لیتے، لیکن اس وقت علامہ فضل حق خیر آبادی نے بھری عدالت میں ارشاد فرمایا نہ یہ جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے وہ بھی علامہ فضل حق ہے، اور اس جہاد کے فتوے پر جس کی دستخط ہے وہ بھی علامہ فضل حق ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح علامہ فضل حق خیر آبادی کو ان لوگوں نے جزیرہ انڈومان میں قید کر دیا اور عمر قید کی سزا انہیں سنا دی۔ عزیزان محترم، آپ نے خود ایک کتاب لکھی الثورۃ الہندیہ اور 2 قصیدے لکھے وقصائد فتنۃ الہند۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں آپ کے اوپر اتنا ظلم ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ علاقہ ایسا تھا، وہ جیل ایسی تھی کہ جس کی رات بھی رات تھی، جس کا دن بھی رات تھی۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کا جو پانی تھا وہ شام کے زہر سے کچھ کم نہیں تھا، وہاں کی جو ہوا تھی وہ زہریلی ہوا سے کچھ کم نہ تھی، وہاں کی جو آب و ہوا تھی وہ زہریلی آب و ہوا تھی، وہاں پر جو طبیب تھے وہ مرض کو کم کرنے کی بجائے مرض کو بڑھا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجرموں پر طرح طرح سے ظلم کیا جاتا، طرح طرح سے سزائیں دی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں خودکشی کی اجازت ہو جاتی تو وہاں پر کئی مسلمان خودکشی کر لیتے اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر ڈالتے، اور اس سزا کو برداشت کرنے سے بہتر وہ اپنی جان کو ہلاک کرنا پسند کرتے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر فرماتے ہیں یہ فقیر وہ ہے جتنا ظلم برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، بلکہ اس فقیر کو اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور آپ آخر میں دعا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کا وسیلہ دے کر، علی مرتضیٰ کا وسیلہ دے کر، ان کے 2 شہزادوں کا وسیلہ دے کر، حضرت فاطمہ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اس قید سے رہائی جیسی نعمت سے سرفراز کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ عزیزان محترم، اتنی صعوبتیں علامہ فضل حق خیر آبادی نے برداشت کی، اتنے ظلم، اتنے مظالم آپ کے اوپر ڈھائے گئے، لیکن آپ کے قدم کبھی بھی لڑکھڑائے نہیں، کبھی بھی آپ نے اپنی جان کو قربان کرنے سے اپنے قدموں کو پیچھے نہ لیا۔ عزیزان محترم، یہ تھے علامہ فضل حق خیر آبادی۔ آپ کی زندگی پوری اسی قید خانے میں گزر گئی، لیکن عزیزان محترم، آپ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں فدیت محمدن خیر الورا، کہ علامہ فضل حق خیر آبادی پر چاہے جتنے ظلم ہوتے ہو جانے دیں، چاہے جتنا بھی اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو وہ توڑ لینے دیں، لیکن ایسی حالت
میں بھی آج یہ علامہ فضل حق بوجھ اٹھاتے ہوئے بھی ان ظلم کو برداشت کرتے ہوئے بھی یہ اعلان کر رہا ہے اور امت محمدیہ کو یہ درس دے رہا ہے فدیت محمدًا خیر الورا. آج اتنا ظلم ہونے کے باوجود یہ علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے آقا پر قربان ہے, اپنے آقا پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے. عزیزان محترم, یہ تھے وہ مجاہد دین جنہوں نے اسلام کی خاطر, اس ملک کی آزادی کی خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا. یہ نہیں دیکھا کہ آگے کتنا ظلم ہونے والا ہے, یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں کتنی سزا دی جانے والی ہے, بلکہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. انہی مجاہد دین میں علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ کا بھی نام ملتا ہے. یہ وہ مجاہد ہے جنہیں آزادی کے مہم میں چلنے کی وجہ سے ان کو بھی سزا دی گئی, آپ کے جسم پر گرم گرم استریاں پھیری گئی. عزیزان محترم, جب آپ کو تختہ دار کے قریب لے جایا گیا تو آپ نے جو آخری خواہش کی وہ یہ تھی کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے آقا کی شاد میں اشعار لکھنا چاہتا ہوں. آپ نے لکھا, آپ نے اپنے آقا کی شاد میں یوں اشعار لکھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آخر میں فرماتے ہیں, اے کافی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں, یہ تو دنیا فانی ہے, یہاں سے ہر ایک کو جانا ہے. فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے, کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. عزیزان محترم, آخر میں اپنی بات کو ختم کروں. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کے لیے کیا دیا, آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی محبت میں کیا قربان کیا. آج یہ جامعہ رضائے مصطفیٰ کا ادنا طالب علم تمہیں تاریخ بتانے لگا ہے, سن لو, ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو دیا ہے, ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمہ دیا ہے, ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے عنایت احمد کاکوروی علیہ رحمہ دیا ہے, ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے شاہ احمد اللہ مدراسی دیا ہے, اور ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ شیر میسور, وہ شیر ہندوستان ٹیپو سلطان کو دیا ہے. اور آج بھی دلی کے گیٹ پر موجود وہ مسلمان کے نام, وہ مجاہدین اسلام کے نام, وہ مجاہدین ہند کے نام یہ بات کا اعلان, اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں, جتنا حق تمہارا اس ہندوستان پر ہے اتنا ہی حق اس ہندوستان پر مسلمانوں کا بھی ہے, اتنا ہی حق اس ہندوستان پر مسلمانوں کا بھی ہے. عزیزان محترم, یہ تھی ہماری بزرگوں کی تاریخ. اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی. کہا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا, یہ گل ستا ہمارا. عزیزان محترم, اسی لیے مسلمان آج بھی صرف یہی بات کا اعلان کرتا ہے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے کو, آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ان کلمات کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.